بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما وعملا والحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ ترجمۃ القرآن میں 28ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورۃ المجادلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف، اس سورہ مبارکہ کے دو نام ہیں، المجادلہ جس کا معنی ہے مجادلہ دال کے زبر کے ساتھ، جس کا معنی ہے بحث و تکرار، اور دوسرا نام ہے المجادلہ، اس کا معنی بحث و تکرار کرنے والی عورت۔ مجادلہ زبر کے ساتھ دال اور لام کے، جس کا معنی بحث و تکرار، مجادلہ دال کے زیر کے ساتھ بحث و تکرار کرنے والی عورت۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ شان نزول، حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنے چچا زاد اوس بن صامت کے ساتھ ان کی شادی تھی۔ حضرت اوس جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، بات بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کرتے۔ ایک روز انہوں نے جھگڑ اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظاہری امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے الفاظ تھے۔ خولہ یہ سن کر انتہائی پریشان ہوئی کہ بڑھاپے میں اپنے گھر کے اجڑنے کا غم، اپنے بچے بچیوں کی فکر نے انہیں بے چین کر دیا۔ تو بارگاہ رسالت میں آ کر سوال کیا، دریافت کیا اپنے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کہ اس مسئلے کے بارے میں ابھی مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ وہ بار بار عرض کرتی، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا گھر اجڑ گیا۔ حضور فرماتے رہے یہاں تک کہ حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آنے کے باعث صحابہ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی، سب ان کا احترام کیا کرتے۔ ایک روز حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ دوسرے بہت سے لوگ بھی تھے۔ ایک بوڑھی عورت سامنے آئی اور آپ کو رکنے کو کہا۔ آپ فوراً رک گئے اور اس کے قریب تشریف لے گئے، اس کی باتیں سننے کے لیے اس کی طرف اپنا سر جھکا دیا اور اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری داستان ختم کر کے واپس چلی گئی۔ ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، آپ نے ایک بڑھیا کے لیے اتنے قریش کو منتظر رکھا۔ آپ نے فرمایا، اے کم فہم، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے شکوہ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن دیا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، اگر یہ رات تک کھڑی رہتی تو میں یوں ہی کھڑا ان کو سنتا رہتا۔ ابتدائی 4 آیات اور 5ویں 6 آیت میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ زہار کے مسئلے کو ابتدائی 4 آیات میں بیان کیا گیا، 5ویں 6 آیت میں لوگوں کو تنبیہ کی جو اللہ کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں، 7ویں 8ویں آیت میں منافقین جو خفیہ منصوبے بناتے ہیں، چھپ چھپ کر مشورے کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں خبردار کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں مجلسی آداب کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور باہر سے کوئی آدمی آ جائے تو سکڑ جاؤ، اس کو اپنے پہلوں میں جگہ نہ دو، ایسا نہ ہو کہ اسے دہلیز پر بیٹھنا پڑے یا وہ کھڑا رہنے پر مجبور ہو یا محروم واپس چلا جائے۔ نیز یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخص کی ملاقات کے لیے تم آئے ہو اس کی اپنی مصروفیت بھی ہے، اس لیے ضرورت کے مطابق بیٹھو اور اس کے بعد خود بخود اجازت لے کر چلے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان ہے، دوسرے کا نام حزب اللہ ہے۔ دونوں گروہوں کے حالات، ان کی خصوصیات بیان کر دی تاکہ ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہے۔ ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک سن لی اللہ نے بات اس عورت کی
جو جھگڑ رہی تھی آپ سے یا بحث کر رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی بحث کو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں بجز ان کے جنہوں نے ان کو پیدا کیا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، درگزر فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو ظہار کر بیٹھتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے، ثم يعودون، پھر وہ پلٹنا چاہیں، لما قالوا، اس بات سے جنہوں نے کہی، فتحریر رقبۃ، تو ایک غلام کو آزاد کریں، من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، کہ وہ انہیں ہاتھ لگائیں، کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل یتماسا، بس جو نہ پائے تم میں سے غلام آزاد کرنے کے لیے تو وہ روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے کہ ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو۔ ومن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک، کہ اس وجہ سے ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس پر رسول پر، وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا كما كبت الذين من قبلهم، انہیں ذلیل کیا جائے گا ایسے ہی جیسے ذلیل کیے گئے ان سے پہلے لوگ، وقد انزلنا آیات بینات، اور بے شک ہم نے نازل کی ہیں روشن آیتیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، اور انہیں آگاہ کر دے گا ان کے اعمال سے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے گن رکھا ہے ان کے اعمال کو اور وہ بھلا چکے ہیں، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی کوئی بھی سرکوشی 3 آدمیوں میں مگر وہ اس کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 میں اور مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اور نہ اينما كانوا، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان سے اس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہو، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ انہیں آگاہ کر دے گا ان کے اعمال سے قیامت کے دن، ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ الم تری الى الذين نهوا عن النجوى، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے روکا سرگوشیوں سے، ثم یعودون، پھر وہ دوبارہ وہی کرتے، لما نہوا عنہ، جسے انہیں روکا گیا، ویتناجون بالاثم والعدوان، اور سرگوشیاں کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم کی، ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کی، واذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اور جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام دیتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام دیا نہیں، اللہ نے بھی آپ کو جیسے سلام نہیں دیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنی جانوں میں، اور یہ گمان کرتے ہیں اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں ہمیں عذاب دیتا اس پر جو ہم کرتے ہیں، یعنی کہ ظاہراً اتنا میٹھا بن کر پیش آتے ہیں، ایسے الفاظ میں سلام کرتے ہیں کہ گویا کسی اور نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو اللہ ہماری باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبهم جہنم، ان کا ٹھکانہ یہ کافی ہے ان کے لیے جہنم، یصلونہ، ان کا ٹھکانہ ہوگا، وبئس المصیر، کیا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے لوگوں ایمان والو جب تم سرگوشی کرو یا خفیہ مشورہ کرو تو پس نہ تم خفیہ مشورہ کرو کسی گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کا، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم مشورہ کیا کرو نیکی اور تقوی کا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف جمع کیا جائے گا۔
الہی توشن جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشیاں تو شیطانی کا، لیحزن الذین آمنوا تاکہ غمزدہ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بدارہم شیئا الا باذن اللہ، حالانکہ وہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے لوگو ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی کشادہ کرو اپنی مجالس کو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، پس تم کشادہ کرو اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا، اور جب کہا جائے تمہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا پھر اٹھ کھڑے ہوا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اللہ بلند کر دے گا تم ان لوگوں سے جو تم ایمان لائے تم میں سے. والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو تم کر رہے ہو خوب آگاہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو ایمان والو جب تم تنہائی میں بات کرو اپنے رسول سے، جب تم کو سرگوشی کی بات کرنا چاہو، جب تم کوئی خفیہ مشورہ کرنا چاہو اپنے رسول سے، فقدموا بین یدینا، تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاک کرنے والا ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر تم ایسا نہ کرو پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ تم ڈر گئے اس چیز سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو. فإذ لم تفعلوا فتاب اللہ علیکم، پس جب تم ایسا نہ کرو، فإذ لم تفعلوا، پس جب تم ایسا نہیں کر سکے، وتاب اللہ علیکم، اللہ نے نظر کرم فرمائی تم پر، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس تم صحیح نماز ادا کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. اطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو، تابعداری کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ما ہم منکم ولا ہم منہم، نہ یہ ما ہم منکم نہیں ہے وہ تم میں سے اور نہ یہ ان میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جان بوجھ کر قسم کھاتے ہیں جھوٹی اور وہ جانتے ہیں اس کو. وَيَحْلِفُونَ قسمیں کھاتے ہیں عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر، جھوٹی باتوں پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس کو جانتے ہیں وہ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا دردناک عذاب، سخت عذاب. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت برا ہے جو وہ کام کیا کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، بس وہ روکتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کی راہ سے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں کام آیا ان کے کچھ ان کا مال نہ ان کی اولادیں اللہ کے بارگاہ میں کچھ بھی. اولئک اصحاب النار، یہ اہل دوزخ ہے، جہنمی ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے جیسے وہ قسمیں کھاتے تھے تمہارے سامنے. ویحسبون انہم علی شیء، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر بات کر. یحسبون، اور وہ خیال کریں گے انہم علی شیء کہ وہ کسی چیز پر ہے، یعنی کہ کسی مفید کام پر ہے. الا انہم هم الکاذبون، خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ گمان کرے کسی مفید شے پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. الا انہم هم الکاذبون، خبردار بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ،
قابو پا لیا ان پر شیطان نے، تسلط جما لیا ان پر شیطان نے، اور فراموش کر دیا ان کو اللہ کا ذکر۔ اولئک حزب الشیطان، یہ تو شیطانوں کا لشکر ہے، شیطان کا لشکر ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک لشکر شیطان کا نقصان اٹھانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، اور بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لکھ دیا اللہ نے، لکھ دیا اللہ نے یہ بات کہ میں غالب رہوں گا، میں اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، یوادون، کہ وہ محبت کرے ان سے، من حاد اللہ ورسولہ، جو مخالفت کرتا ہو اللہ اور اس کے رسول کی۔ ایسی قوم نہیں پائیں گے، یعنی کہ ایمان والے اور اللہ پر ایمان والے، آخرت پر یقین رکھنے والے ایسے ہو نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے کہ وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان، تقویت بخش دی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی مدد کی ہے اپنے طرف سے خاص فیض سے، روح من، اپنے روح سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور داخل کرے گا انہیں باغات میں کہ جاری ہیں جس کے نیچے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو بے شک اللہ کا لشکر ہی کامیاب و کامران ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک المجد ولک الکبریاء۔ سورۃ الحشر کا آغاز ہے، تھوڑے سے مضامین سورۃ حشر کے پڑھتے ہیں۔ سورہ حشر مدنی سورہ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 59، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 98 نمبر ہے۔ اس سورہ کا نام الحشر اس لیے ہے کہ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا، اور بنی نذیر کو اکٹھا کر کے مدینے سے نکالا گیا اور پھر خیبر و شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو نذیر مدینہ کے ایک بڑے محلہ میں آباد تھے، یہ وہاں بڑی قوت والے تھے۔ اسی گمنڈ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کے خلاف ورزی کی اور آپ کو قتل کرنے کا سازش کی۔ اس کے نتیجہ میں ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا۔ ان کے گھروں اور زمینوں اور مال پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اس صورت میں ایک واقعے کا پس منظر بھی بیان ہوا ہے کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود اثار و قربانی کا پیکر بن کر دوسروں کی حاجات کو پورا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ السابقون الاولون، مہاجرین انصار، صحابہ کرام کا مدح کا انداز میں ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے سابق اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور یہ آیت ایصال ثواب کی اصل ہے۔ منافقین کی سازش، جھوٹ اور بزدلی کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور قیامت کے لیے آگے کچھ جمع کرنے کا بیان کہ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے لیے اور موت کے بعد زندگی کے لیے اپنی تیاری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت اور ہیبت کو بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے اور عقل و شعور کی نعمت عطا کرتے تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ قرآن کی ہیبت سے جھکا ہوا ہوتا، اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ پچھلی سورہ کی آخری آیات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء و صفات کو یکجا کیا گیا ہے کہ وہی صرف مستحق عبادت ہے، ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ پھر مزید صفات بیان کی ہیں کہ مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات عظیمہ کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی برکت سے اپنی بارگاہ کا ہر خیر، اپنی بارگاہ کا ہر فیض عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا حکمت والا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر،
وہی ہے جس نے باہر نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلی جیلا وطنی ہے، پہلا اکٹھا کرنا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ، تم نے یہ کبھی خیال نہ کیا کہ وہ نکل جائیں، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا اور گمان کرتے تھے، انہم مانعتهم حصونہم کہ بچا لیں گے ان کو ان کے قلعے اللہ سے، فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کا قہر ان پر آیا اس جگہ سے جہاں اس کو گمان، ان کو خیال بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب۔ یخربون بیوتہم، وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، بایدی المؤمنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے نگاہ والو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے اوپر جلا وطنی تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک یعنی آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی، شقاوت رکھی اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، شقاوت رکھتا ہے دل میں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے بدلہ دینے، عذاب دینے والا۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها، نہیں ما قطعتم من لینة، اور جو تم نے کاٹا کھجور کا درخت، ما قطعتم من لینة، جو تم نے کاٹا کھجور کا درخت، او ترکتموها یا تم نے چھوڑ دیا اس کو، قائمة على اصولها کھڑا اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو یہ سب اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ نافرمانوں کو رسوا کر سکے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کو اس میں سے، یعنی جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو، فَمَا أَوْجَفْتُمْ، تو نہ تم نے دوڑائے گھوڑے اس پر، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، نہ تم نے دوڑائے اس پر گھوڑے، وَلَا رِكَابٍ، اور نہ اونٹ، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے یسلط رسلہ علی من یشاء، تسلط بخشتا ہے، غلبہ دیتا ہے اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو، من اہل القری، گاؤں والوں کی طرف سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو پس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ رہے مال گردش کرنے والا، تاکہ نہ رہے دولت گردش کرنے والی تم میں سے مالداروں کے بیچ میں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو تم، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں منع کر دے، فانتہوا، تو تم باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان فقیر مہاجروں کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، ورضوان، اور اس کی رضوان اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، واتقوا اللہ، اور اور یہی لوگ سچے ہیں، والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا شہر کو، والایمان، اور ایمان کو، من قبل، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حسد، کوئی طلب اس کی جو انہیں دیا گیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنی جانوں پر، اگرچہ کہ ان کو اس کی حاجت، ان کے اپنے اوپر یہ باری کیوں نہ ہو، ان کو اس کی خود حاجت کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے تو یہ لوگ یہی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو آئے اس کے بعد، یقولون، وہ عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب بخش ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے سبقت کی ہم پر ایمان لانے میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ رکھنا ہمارے دلوں میں کوئی کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف رحیم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، بے شک
تو مہربان رحمت والا ہے۔ الم تری الی الذین نافقوا، کیا دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہوئے، یقولون وہ کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، لاخوانہم الذین کفروا ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور نکل جائیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم کہنا نہ مانیں گے تمہارے معاملے میں کسی کا بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، لئن اخرجوا اگر تم انہیں نکالا گیا، لا يخرجون معهم تو وہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، وَلَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی تو ان کا بدلہ نہ دیں گے، ان کی مدد نہ کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ اور اگر مدد کی بھی ان کی تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر نہیں مدد کی جائے گی ان کی، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ بے شک تم زیادہ سخت ہو اللہ کے خوف کے اعتبار میں ان کے دلوں میں اللہ سے، بے شک تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ بے شک تم زیادہ خوف کے اعتبار سے ان کے دل میں اللہ سے، بے شک زیادہ سخت خوف ان کے دلوں میں ہے تمہارا اللہ کی نسبت، یعنی کہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تمہارا ڈر رکھتے، ذالک بانہم قوم لا یفقہون یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کم عقل ہے نہیں سمجھتے، لا یقاتلونکم جمیعا نہیں لڑیں گے وہ تم سے سب کٹ مل کر، الا مگر فی قرى محصنۃ او من وراء جدر مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے، بأسهم بینہم شدید ان کی لڑائی آپس میں شدید ہے، تحسبهم جمیعا وہ سمجھتے ہیں اکٹھا ہے، وقلوبهم شتى اور ان کے دل الگ الگ ہے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی، کمثل الذین من قبلہم ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، قریب کے زمانے میں، ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب، کمثل الشیطان جس طرح کے شیطان کی مثال ہے، اذ قال للانسان کفر جب وہ کہتا ہے انسان کے لیے کہ کفر کر، فلما کفر اور جب اس نے کفر کیا تو قالت وہ کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک میں تجھ سے بری ہوں بیزار ہوں اور مجھے ڈر ہے اللہ کا جو رب تمام جہانوں کا رب ہے، فکان عاقبتہما انہما فی النار پس دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ ہوں گے دونوں آگ میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ جزا بدلہ ہے ظالموں کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو اس نے بھیجا ہے کل کے لیے، جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اور نہ ہو جانا ان لوگوں مانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انساہم انفسہم تو اسے بھلا دی ان سے انہی کی جانیں، اولئک هم الفاسقون یہ فاسق نافرمان لوگ ہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ نہیں برابر ہو سکتے اہل دوزخ اہل جنت، اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے ہی کامیابی پانے والے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر تو آپ دیکھتے اس کو کہ وہ جھکا ہوا ہے، پاش پاش ہے اللہ کے خوف سے، وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کریں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم وہی اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے وہ جانتا ہے ہر غیب اور ظاہر کو اور وہ رحمان اور رحیم ہے مہربان ہے نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو اور اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر وہ بادشاہ ہے نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا ہے، خوب عزت دینے والا، بے حد عظمت والا اور اپنی بڑائی بیان کرنے والا، سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس سے جو مشرک کرتے ہیں، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى وہ
هو اللہ الخالق، وہ اللہ جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، صورت دینے والا ہے، اس کے خوبصورت نام ہے، اچھے نام ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہے۔ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ تم بناؤ میرے دشمن اپنے دشمنوں کو ساتھی یا دوست، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم تو پہنچاتے ہو ان کو خبریں دوستی اور محبت کی، اور حالانکہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، بما جاءکم من الحق، جو آپ کے پاس حق آیا۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا اس کو اپنا رب مانتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے جہاد کرنے کے لیے میری راہ میں، وابتغاء مرضاتی، میری رضا چاہتے ہوئے، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم خفیہ طور پر پیغام بھیجتے ہو ان کو، تسرون، تم خفیہ طور پر بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کا پیغام۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُم، میں خوب جانتا ہوں جس کو تم نے چھپایا، وَمَا أَعْلَنتُم، اور جس کو تم نے ظاہر کیا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کہ تم میں سے ایسا کرے تو وہ بہک گیا سیدھی راہ سے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ پالے تمہیں، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہوں گے تمہارے دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ کشادہ کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے، وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانیں بھی برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز نہیں تمہیں نفع دیں گی تمہارے رشتے اور تمہاری اولادیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، فیصلہ ہو جائے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا جو ان کے ساتھ ہے، یعنی بہترین پیروی کرنے کے لیے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، میں بیزار ہوں تم سے، ومما تعبدون، ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، ہم نے انکار کیا تمہارا اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ واحد پر سوائے مگر ابراہیم کا یہ کہنا لیا بھی اپنے باپ سے، لأستغفرن لک، میں ان کے لیے تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا، وما املک لک من اللہ شیء، اور میں مالک نہیں ہوں تیرے لیے اللہ کے سامنے کسی شے کا، ربنا علیک توکلنا، ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، تیری طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، تیری طرف لوٹنا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب نہ ہمیں بنا ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور بے شک تمہارے لیے ہے، البتہ ضرور بے شک تمہارے لیے ہے ان میں اچھی پیروی کرنا، اسوۃ حسنہ بہترین مثال، بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیر لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے، حمد کے لائق، تعریف کے لائق، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم، کہ بنا دے اللہ تمہارے درمیان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہوئے، منہم مودۃ، ان میں سے دوستی، اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں کے درمیان جو ان میں سے ہوئے
دوستی ڈال دے. واللہ قدیر، اللہ قدرت والا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. اللہ تمہیں لوگوں سے احسان کرنے اور ان سے انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا، نہیں منع کرتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے. لم يقاتلوكم في الدين، جنہوں نے تم سے، لم یقاتلوکم، جنہوں نے نہیں تم سے جھگڑا کے لڑائی کی اور نہیں تمہیں نکالا اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ احسان جتانے، انصاف کرنے میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ جنہوں نے دین میں تم سے کوئی لڑائی نہیں کی، تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان تبرو، کہ وہ ان تبروہم، کہ تم ان پر احسان کرو، وتقسطوا ان کے ساتھ انصاف کرو، تقسطوا الیہم ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ منع کرتا ہے تمہیں ان لوگوں سے، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے جھگڑا کیا، قتال کیا، لڑے تم سے دین کے معاملے میں. وَأَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے نکالا تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور مدد کی تمہارے نکالے جانے پر بھی. أَن تَوَلُّوهُمْ، کہ تم ان سے دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی ان سے دوستی کرے گا اللہ تو یہ ظالموں میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے لوگو ایمان والو، جب آئے تمہارے پاس ایمان والی ہجرت کرنے والی عورتیں تو خوب ان کا امتحان لیا کرو. اللہ عالم بایمانہم، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو. وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے، ایمان والیاں ہیں. وَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو نہ ان کو لوٹاؤ، إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کی طرف. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. لا ہن، نہیں ہے وہ ان کے کافروں کے لیے حلال. ولا ہم، اور نہ ہی وہ کافر ان کے لیے حلال ہے. وآتوہم ما انفقوا، اور تم دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ اگر تم نکاح کرو ان سے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تمہیں دے دو ان کے مہر. ولا تمسکوا بعصم القوافر، ولا تمسکوا بعصم القوافر، اور نہ روکے رکھو کافروں کی عورتوں کے نکاحوں کو. واسألوا، اور مانگ لو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا. ولیسألوا ما انفقوا، اور چاہیے کہ وہ مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، وہ فیصلہ فرماتا ہے تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اس سے معلوم ہو کہ اگر کافر بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو اس کافر کے نکاح سے نکل جائے گی. یعنی ان کافروں شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے ان عورتوں کے لیے دیے تھے. یہ مہر دینا اس صورت میں ہے کہ جب عورت کا کافر شوہر اسے طلب کرے، اگر طلب نہ کرے تو کچھ نہ دیا جائے. اللہ وَإِنْ، اور اگر فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، نکل جائے تم میں سے کوئی چیز، فاتکم نکل جائے تم میں سے کوئی، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، کفار کی طرف. فعاقبتم، تو ان کو سزا دو. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو دے دو ان لوگوں کو جو چلی گئی تھی ان کی بیویاں، مثل اس کے جنہوں نے خرچ کیا. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی، اور اللہ سے ڈرو وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں کہ وہ آپ کی بیعت کریں اللہ، اس بات پر کہ وہ نہیں شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی کو. ولا یسرقن ولا یزنین، نہ وہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی. ولا یقتلن، نہ قتل کریں گی اولادہن اپنی اولادوں کو. ولا یأتون ببہتان، اور نہ ہی وہ آئیں گی کسی بہتان کے ساتھ، یفترینہ بین ایدیہن، کہ جسے وہ گھڑے اپنے ہاتھوں سے، ورجلہن اپنے پاؤں سے. ولا یعصینک، نام نافرمانی کریں گی تمہاری، فی معروف کسی نیک بات میں. فبایعہن، پس ان سے بیعت لو. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کی مغفرت طلب کرو.
ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا آمنو، اے لوگو ایمان والو، لا تتولوا، نہ تم پھر جاؤ، قومن اس قوم کی طرح غضب اللہ علیہم جن کا غضب نازل ہوا جن پر اللہ کا، قد یئسوا من الآخرتی، وہ تحقیق وہ نا امید ہو گئے آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح نا امید ہو گئے کفار قبر والوں سے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الصف، یہ اس کی چوتھی آیت میں مذکور ہے۔ نزول زمانہ نزول مدینہ طیبہ، اور مضامین میں مکی زندگی کی مشکلات کی الگ نوعیت تھی۔ مدنی زندگی میں جن مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا تھا ان کی نوعیت جدا تھی۔ یہاں مسلمانوں کو اذن جہاد مل گیا اور کفار کے ساتھ کلم کھلا ٹکراؤ کے عہد کا آغاز ہو گیا۔ اب ایسے جاں باز اور بہادر مجاہدوں کی ضرورت تھی جن کے قول اور عمل میں مکمل ہم آہنگی ہو، جن کا قول اور فعل ایک ہو، جو وہ کچھ اپنی زبان سے کہیں ٹھیک ٹھیک اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ جن لوگوں کا قول اور عمل میں تضاد ہوتا وہ اپنی قوم کے لیے ہرگز باعث شرف نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں تنبیہ فرمائی کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جن پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ اس کی ناراضگی اس کے غضب کا باعث ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ کفار سے جب لڑنے کے لیے میدان جہاد کا رخ کرو تو صفیں باندھ لو اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، تاکہ کفر اور طاغوت کے طوفان اس سے ٹکرا ٹکرا کر واپس لوٹ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کی قدر نہ پہچانی، جی بھر کر ان کو ستایا اور جھٹلایا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہ کریں۔ اسلام کے مکمل غلبہ کی بشارت دے دی کہ آندیاں کتنی تند و تیز کیوں نہ ہوں، اللہ کے روشن کیے ہوئے چراغ کو نہیں بجھا سکتی۔ جو پیغام ہدایت اور دین حق اللہ کا محبوب لے کر آیا ہے وہ سارے ادیان پر غالب ہوگا اور زمین کے گوشے گوشے میں اس کا ڈنکا بجے گا۔ پھر مسلمانوں کو ایسے کاروبار سے آگاہ کیا جس میں نفع ہی نفع ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے مالی اور جانی جہاد کرو۔ اس کے بدلے جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فتح اور نصرت سے تمہیں سرفراز کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں، اللہ کے دین کی تائید و نصرت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے ہاں کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالی بس محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ایسے صفے باندھ کر گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، مجھے ایذا کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب فرمایا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تم میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات کی، اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام ہے احمد۔ فلما جاءهم البینات قال هذا سحر مبین، پھر جب آئی ان کے پاس روشن نشانی کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ 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 تفسیر۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اس سے کون بڑا ظالم ہے جس نے باندھا جھوٹ اللہ پر اور وہ بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔
حالانکہ وہ بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف. اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مٹا دیں بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور لیکن اللہ مکمل کرنے والا ہے اپنے نور کو، کمال تک پہنچانے والا اپنے نور کو، چاہے یہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب آئے سب دینوں پر، اور ولو كره المشركون، گرچہ کہ یہ مشرکین کو سخت ناپسند ہو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگو ایمان والو، کیا میں بتاؤں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں، آگاہ کروں جو تمہیں نجات دے گی دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ بخش دے گا تمہارے گناہ تمہارے لیے، اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں جن کے نیچے جاری نہریں ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھروں میں، پاکیزہ مکانوں میں جو صدا کے باغ ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. واخری تحبونھا، اور ایک اور چیز جس کو تم پسند کرتے ہو. والنصر من اللہ وفتح قریب، وہ مدد ہے اللہ کی اور اس کی فتح قریب، جو کہ بالکل قریب ہے. مدد ہے اللہ کی طرف سے اور فتح جو کہ قریب ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ہو جو اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے فرمایا عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اور لے آیا ایمان ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفہ، اور کفر کیا دوسرے گروہ نے. وأیدنا الذین آمنوا، پھر ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لے کر آئے تھے. علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. وأصبحوا ظاہرین، تو بالآخر ایمان والے ہی غالب رہے. سورۃ الجمعہ کے مضامین بھی اس کے مدنی ہونے کی تائید کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز بارگاہ نبوت میں حاضر تھا جس روز سورہ جمعہ نازل ہوئی، اور سب کو علم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، اور غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا. اس کے مضامین اس کے مدنی ہونے کی تائید کرتے ہیں. اس میں یہودیوں کو خطاب کیا گیا، نیز جمعہ ادا کرنے کی تاکید حکم بھی ہے، اور ان دونوں کا تعلق بھی مدنی آیات سے ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی صفات حمیدہ کے بیان سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رفیع کی تردید فرما دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رفیع کے حکم کے بعد اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے محامد و کمالات بیان فرمائے ہیں. امیین کا ذکر کر کے یہودیوں کے زعم باطل کی تردید فرما دی کہ جو یہ خیال کیے ہوئے کہ نبوت فقط اسرائیل کے خانوادہ کی جاگیر ہے، کوئی غیر اسرائیلی نبی نہیں ہو سکتا. بتلا دیا کہ نبوت اللہ کا فضل ہے، اور وہ وقار و قادر و مختار ہے، جس کو چاہے اپنے فضل سے سرفراز فرما دے. نہ کوئی اس کو ایسا کرنے سے منع کر سکتا ہے، نہ کسی کو اس کی اس عطا پر معترض ہونے کا اختیار ہے. ترجمہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتے، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، زبردست حکمت والا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہی جس نے بھیجا امیوں میں ایک رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھ کر سناتا ہے ان پر ان کی آیتیں، اس کی آیتیں، اللہ کی آیتیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے تھے بہت بڑی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے ان میں سے، دوسرے لوگوں کا بھی ان میں سے یہ حال ہے. وآخرین منہم، ان میں سے دوسرے لوگوں کا بھی تذکیہ کرتا ہے. لما یلحق بہم، جب بھی وہ ان سے آ کر ملے. لما، ابھی، حالانکہ وہ ان سے ملے نہیں آ کر.
آخرین منہم اور دوسرے لوگ ان میں سے ان کا بھی تزکیہ تعلیم دیتے ہیں لما یلحقوا بہم حالانکہ ابھی وہ نہیں ملے آ کر وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے حکمت والا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جسے چاہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تورات کو اٹھایا حملوا جو حاملین تورات ہیں ثم پھر لم یحملوها نہیں بار اٹھایا اس کا کماسل الحماری نہیں پھر اٹھایا اس کو کماسل الحماری یحمل اسفارا اس گدے کی سی جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہیں پھر ان کی مثال اس گدے کی سی ہے کہ جس نے بھاری کتابیں اٹھا رکھی ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا قل یا ایھا الذین ہادوا فرما دیجئے اے یہودیو ان زعمتم اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس کہ تم اللہ کے دوست ہو لوگ نہیں ہے دوسرے لوگ اللہ کے دوست نہیں فتمنوا الموت پس تم ذرا موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم اور وہ کبھی بھی اس کی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اعمال کر رکھے آگے بھیجے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو قل فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فانہ ملاقیکم بس بے شک وہ آپ کو ملنے والی ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا ظاہر چھپے جاننے والے کی طرف فینبئکم پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا بما کنتم تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ اے لوگو ایمان والو جب پکارا جائے جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے روز فاسعوا الی ذکر اللہ تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے فاذا قضیت الصلاۃ اور جب پوری ہو جائے نماز فان تشیرو تو تم پھیل جاؤ فی الارض زمین میں وابتغوا من فضل اللہ تلاش کرو اللہ کا فضل واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو کثیر اللہ لعلکم تفلحون بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ واذا رأوا تجارتا اور جب دیکھا بعض لوگوں نے جب دیکھا کسی تجارت کو او لہوا یا تماشا کو انفضوا الیہا تو بکھر گئے اس کی طرف وترکوک قائما اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑا قل فرما دیجئے ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے خیر وہ بہتر ہے من اللہو ومن التجارت وہ اس لہو سے اور اس تجارت سے بہت اس تماشے اس تجارت سے بہت بہتر ہے واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالی بہترین رزق دینے والا ہے اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا جو ہجرت کے فوراً بعد پیش آیا تھا اور اس کے ذکر سے مسلمانوں کی تربیت فرما دی کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں کہ مدینہ طیبہ میں سخت قحط تھا اشیاء خوردنی نایاب تھیں اس سلسلے میں لوگ پریشان تھے اچانک جمعہ کے روز جبکہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے دہیہ کلبی ابن خلیفہ سامان تجارت لے کر شام سے مدینہ پہنچا تھا ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع اہل شہر کو دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے جب حاضرین مسجد نے ڈھولوں کی آواز سنی اور دہیہ کی واپسی کا علم ہوا تو اس اندیشہ سے کہ اگر وہ نماز میں مشغول رہے تو سامان خود دونوں دوسرے خرید لیں گے اس لیے فوراً وہاں پہنچے اور حضور کی خدمت میں صرف 12 آدمی رہ گئے جن میں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی شامل تھے اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس میں ان کو اس کی حرکت کی قباحت کی طرف متوجہ کیا اور انہیں آئندہ اس سے باز رہنے کی تاکید کی انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں کے جو خزانے وہ اصلاح و لعب اس تجارت سے افضل اور اعلیٰ ہے رزق کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں تمہیں اپنا رزق اسی سے طلب کرنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر انک حمید مجید رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین سورۃ المنافقون کا آغاز ہے سورہ منافقون مدنی سورہ ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے 63 اور نزول کے اعتبار سے 102 اس کی پہلی آیت میں لفظ منافقون مذکور ہے جس کی وجہ سے اس کا نام المنافقون رکھا گیا اس سورت کی ابتدا میں منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبانی اور اقرار اور باطنی کفر جھوٹی قسموں کو ڈھال بنانے پر
ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگنے اور ان کے دشمن اسلام ہونے اور ان سے خبردار ہونے کا بیان فرمایا۔ رئیس المنافقین کی حرزت صدائی کے جواب میں فرمایا کہ عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس عزت مومنوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا موت سر پر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ فرشتہ اجل کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت حیات مل جائے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ موت کا مقررہ وقت آنے پر کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ ترجمہ القرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ المنافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے ایمان کو ایک ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ روکتے ہیں اس سے اللہ کی راہ سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ آمنوا ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر اور وہ نہیں کچھ سمجھتے۔ اب وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھے تو ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈالتے ہیں، آپ کے خوشنما لگتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ بات کرتے ہیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات سنیں گے۔ کأنہم، گویا کہ وہ خشب مسندہ، دیوار کے ساتھ کھڑی گئی لکڑی کی مانند ہے، گویا کہ وہ اس لکڑی کی مانند ہے جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہو۔ یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ علیہم، ہر گرج انہی کے خلاف ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، ڈریے ان سے، وہ دشمن ہے حقیقی، ان سے ہوشیار رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ہلاک کرے انہیں، انا یوفکون، کیسے سرگرداں ہیں، کس طرف بہکے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے مغفرت طلب کرے اللہ کے رسول، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو گھماتے ہیں اپنے سروں کو انکار میں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تو دیکھے گا انہیں کہ وہ رک رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں، وہ مستقبل اور رک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کو۔ ہم الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، نہ تم خرچ کرو، علی، اس پر، من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، حتی یہاں تک، ینفضوا، کہ وہ الگ الگ ہو جائے، پھر بکھر جائے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے خزانے آسمانوں اور زمین کے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم لوٹ کر گئے شہر کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم نکال دیں گے۔ یقولون، منافق کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ میں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو نکال دیں گے وہاں عزت والے ذلیلوں کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ عزت سب اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، اور لیکن منافق نہیں علم رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جنہوں نے ایسا کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، فیقول، پس وہ کہے، ربی لولا اخرتنی، اے میرے رب کیوں نہیں مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت کے لیے، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ خیرات کرتا اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ وَلَن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ نہیں مہلت دیا کرتا کسی شخص کو جب آ جائے اس کی موت کا وقت۔ واللہ خبیر بما تعملون،
اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کیا کرتے ہو۔ آغاز سورۃ التغابن کا۔ سورۃ تغابن مدنی سورہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 64ویں، نزول کے اعتبار سے 107ویں۔ اس آیت نمبر 9 میں تغابن کا لفظ مذکور ہے ہونے کی وجہ سے تغابن نام موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد اس کی ملک، حمد، قدرت، خالقیت، مصوری، ظاہر و مستور ہر چیز اور سینوں کے رازوں کے عالم ہونے کا بیان، قیامت کو کفار کے لیے نقصان اور دخول نار اور مومنین اور صالحین کے لیے دخول جنت کا دن فرمایا ہے۔ اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہاری بیویوں، تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی بعض اوقات اہل و عیال کی محبت کے غلبے اور ان کی جائز و نجائز فرمائشوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور جہاد سے قدم روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، سننے، اطاعت کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے والوں کو اخروی فلاح پانے والے قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آغاز سورت تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی سب تعریفیں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ومنکم کافر ومنکم مومن، پس تم میں سے بعض کافر اور بعض مومن۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہیں ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں بنائی اور خوبصورت صورت بنائی تمہاری۔ والیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے سینوں کے بھید۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تم سے پہلے۔ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اور چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ سے تھی، ذالک بانہ کانت تاتیہم، یہ اس وجہ سے تھی کہ آتے رہے ان کے پاس رسلہم بالبینات، ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فقالوا، تو وہ کہتے بولے، ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ وکفروا، انہوں نے کفر کیا، وتولوا واستغنى اللہ، اور منہ پھیر لیا اور اللہ بھی پھر ان سے بے نیاز ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کرتے ہیں کفار کہ ہرگز نہ زندہ کیا جائے گا ان کو۔ قل، فرما دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور ضرور تمہیں آگاہ کیا جائے گا تمہارے اعمال سے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یوم، جس دن، یجمعکم، تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، یہی گھاٹے کے ظہور کا دن ہے۔ ذالک یوم التغابن، یہی دن ہے گھاٹے کے ظہور کا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو ایمان لایا اللہ پر اور نیک عمل کیے، یکفر عنہم، دور کر دی جائے گی اس سے سیئاتی، اس کے گناہ، ویدخل، اسے داخل کیا جائے گا جنات، ان باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ، کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہم اہدی قلوبنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को खूब जानने वाला है। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की। फइन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम फिर गए, फइन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो बस बेशक हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ हुक्म को पहुंचा देना है, वक़्त खोल कर हुक्म पहुंचा देना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह कोई माबूद नहीं सिवाय उसके। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए मोमिनीन को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलादों में दुश्मन है तुम्हारे। फहज़ारुहुम, तो उनसे होशियार रहो। व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर तुम अफ़्व दरगुजर करो और तुम बख्श दो तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहीम है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद बड़ी आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम, और अल्लाह ही के पास अजर अजीम है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, बस तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितने तुम में ताकत है, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। वस्माऊ, और सुनो, व अतीऊ, और इताअत करो, व अनफिकू, और खर्च करो अल्लाह की राह में, खैरल लिअनफुसिकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। व मन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जिन्हें बचा लिया नफ्स के बुखल से, और ये लोग कामयाबी पाने वाले हैं। इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह को कर्ज दो कर्ज हसना, युदाइफहु लकुम व यग़फिर लकुम, वो इसे तुम्हारे लिए बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह ताला कदरदान है, हिल्म वाला। आलिमुल गैबि व शहादती, जानने वाला है हर पोशीदा और जाहिर का। अल अजीजुल हकीम, गालिब है हिकमत वाला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अंत आलिमुल गैबि व शहादा व इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, फातिरुस समावाति वल अर्दी, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सूरतुत तलाक का आगाज है मज़ामीन सूरत तलाक के। ये मदनी सूरा है और इसकी पहली आयत में लफ्ज़ तलाक मौजूद है, इससे इसको मौसूम किया गया। तलाक की इद्दत का जिक्र है, इसकी पहली आयत में तलाक देने और तलाक की इद्दत का जिक्र है, इसलिए इसका नाम तलाक रखा गया। इस सूरत के शुरू में फरमा दिया कि जब तुम अपनी बीवी को तलाक दो तो इनकी इद्दत का वक्त शुरू होने से पहले इन्हें तलाक दो। इनकी इद्दत का वक्त शुरू होने से पहले तोहर में इन्हें तलाक दो, यानी तलाक के बाद इद्दत का हिसाब रखना और पूरा करना जरूरी है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ अहवाल की मुनासबत से इद्दत का हुक्म बयान किए हैं। जिस औरत को माहवारी हो आती हो उसकी इद्दत उसके 3 दौरानिये हैं और तलाक पाकी के दौरानिये में देनी चाहिए कि जिसमें शौहरत ने औरत से कुर्बत न की हो। जिस औरत को माहवारी न आती हो उसकी इद्दत 3 महीने है। कुरान ऐसी औरत को आयसा कहता है। हामला औरत को तलाक दे दी जाए तो बच्चा पैदा होने तक होते ही इसकी इद्दत खत्म हो जाती है, खा वो मुद्दत कम हो या ज्यादा। वो औरत जिससे निकाह हुआ लेकिन रुखसी अमल में न आई, खलवत न हुई, तो इस पर कोई इद्दत नहीं, तलाक देते ही वो निकाह से खारिज होगी, अपनी आजादाना मर्जी से किसी से भी निकाह कर सकती। जिस औरत का शोहर वफात पा गया उसकी इद्दत 4 माह और 10 दिन है। इद्दत वफात हर सूरत में लाजिम होगी, ख्वाह रुखसी अमल में आई हो या ना आई हो। हामला औरत का शोहर वफात पा गया हो तो इसके हक में हामला वाली इद्दत भी मुअस्सर है, ख्वाह इसका दौरानिया इद्दत वफात से कम हो या ज्यादा। कुरान ने यह भी फरमाया कि तलाक रजई की सूरत में इद्दत की तकमील से पहले भलाई के साथ यानी नेक इरादे से जो रुजू कर लो या दस्तूर के मुताबिक जुदा कर दो, और रुजू की सूरत में 2 गवाह मुकर्रर कर लो। ये हुक्म इजाबी नहीं, इस्तेहबाबी। कुरान ने यह भी हुक्म दिया कि मुतल्लका औरतों को इद्दत के दौरान अपनी हैसियत के मुताबिक नान नफका दो और इन्हें हरगिज न तंग करो, और अगर वो हामला है तो मुझे हमल तक इनको नान नफका और रिहाइश दो, और अगर मुझे हमल के बाद बच्चे की परवरिश करने और दूध पिलाने पर आमादा हो तो इन्हें उजरत भी दो। ये तमाम मुसारिफ साहिब हैसियत अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करे और तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करे। तर्जुमातुल कुरान की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इदा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन, जब तुम तलाक दो अपनी औरतों को तो उनको तलाक दो उनकी इद्दत शुमार करते हुए।
وَأَحْصُوا ان کی عدت کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے عدت کا خیال کرتے ہوئے، وَأَحْصُوا العدۃ اور عدت کو شمار کرو، وَاتَّقُوا اللہ اللہ سے ڈرو، ربکم وہ تمہارا پروردگار ہے۔ لا تخرجونہن نہ ان کو نکالو، من بیوتہن ان کے گھروں سے، ولا یخرجن نہ وہ خود نکلیں، الا مگر ان یاتین بفاحشۃ مبینہ کہ وہ ارتکاب کرے کسی کھلی بے حیائی کا۔ وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یتعدی حدود اللہ اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے حد سے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے، فقد ظلم نفسہ اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ لا تدری تجھے کیا خبر، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ فاذا بلغن اجلہن بس جب وہ پہنچنے لگے اپنی عدت کو، فامسکوہن بمعروف تو ان کو روک لو بھلائی کے ساتھ، او فارقوہن بمعروف یا ان کو جدا کر دو بھلائی کے ساتھ، واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ اور گواہ مقرر کر لو دو معتبر آدمی اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے لو اگر تم نے روکنا چاہو۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے من کانا جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ اور جو اللہ سے ڈرا، یجعل لہ مخرجا اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب اور اس سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اور جس نے بھروسہ کیا اللہ پر وہ اس کے لیے کافی ہے، ان اللہ بالغ امری بے شک اللہ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا، بالغ امری اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے ایک قدر مقرر کر دی ہے۔ واللائی یئسن من المحیض اور وہ عورتیں جو کہ مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، نا امید ہو چکی ہیں کہ ان کو اب حیض نہیں آتا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن اور وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں، اجلہن ان کی میعاد ہے، ان یضعن حملہن کہ وہ جن لے اپنا حمل، پیدا کر لے اپنا حمل، ومن یتق اللہ جو کہ ڈرے اللہ سے، یجعل لہ من امرہ یسرا اللہ اس کے معاملے میں آسانی فرما دے گا۔ ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم اس نے تم پر نازل کیا، ومن یتق اللہ جو کہ ڈرے اللہ سے، یکفر عنہ سیئاتہ دور کرے گا اس سے اس کی برائیاں، ویعظم لہ اجرا اور اس کے لیے بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر اس کا، اسکنوہن تم انہیں رکھو، من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو، اسکنوہن انہیں تم رکھو، من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم اپنی گنجائش کے مطابق، ولا تضاروہن تم انہیں تکلیف نہ دو، لتضیقوا علیہن تاکہ تم تنگی کرو ان پر، وان کن اولات حمل اور اگر وہ ہیں حمل والیاں، وانفقوا الیہن تو ان پر خرچ کرو، حتی یضعن حملہن یہاں تک کہ وہ اپنا پیدا کر لیں اپنا حمل، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو دو انہیں ان کا اجر، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ اور مشورہ کر لو آپس میں، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم اسے اپنے لیے دشواری سمجھو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ تو ان قریب دودھ پلا دے گی اس بچے کو دوسری اور، لِيُنْفِقْ چاہیے کہ خرچ کرے، ذو ساعت من ساعتہ مالی وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، ومن قدر علیہ رزقہ اور وہ جس پر تنگ ہے اس کا رزق، تنگ کیا گیا جس پر اس کا رزق، فلینفق مما آتاہ اللہ تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اس کو اللہ نے عطا کیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر جتنا کہ اس کو جس قدر اس نے اسے دیا ہے، یعنی کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا ان قریب اللہ کر دے گا تنگی کے بعد آسانی۔ وکأی من قریۃ اور کتنے ہی شہر ہیں عتت عن امر ربها
جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، ورسلہ اپنے رسولوں سے، فحاسبناہا حسابا شدیدا تو ہم نے ان سے حساب لیا ان کا سخت حساب، وعذبناہا عذابا نکرا اور ہم نے عذاب دیا ان کو برا عذاب، فذاقت وبال امرہا تو چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا، وکان عاقبۃ امرہا خسرا اور ہوا اس کام کا انجام نقصان والا، خسارے والا۔ اعد اللہ لہم اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا شدیدا شدید سخت عذاب، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، قد انزل اللہ علیکم ذکرا تحقیق نازل کی اللہ نے تمہاری طرف نصیحت، رسول ہے یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ مبینات اللہ کی روشن آیتیں، لیخرج الذین آمنوا تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا صالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا اور عمل کرے نیک، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا داخل کرے گا اس کو باغات میں جن کے نیچے جاری ہے نہریں، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، قد احسن اللہ لہ رزقا کیا ہی اچھا دیا اللہ نے اس کو اس کا رزق، ہم بے شک اچھی رکھی اللہ نے اس کے لیے روزی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمینیں، مثلہن اسی کے جیسی، یتنزل الامر بینہن اترتا حکم ان کے درمیان سے، لتعلموا تاکہ جان لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور یہ کہ اللہ تعالی ہر شے کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ التحریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک اے نبی کیوں حرام کرتے ہو اب اس پر اپنے اوپر اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک چاہتے ہوئے اپنی بیویوں کی رضا، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم بے شک اللہ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا، واللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے تمہارا، وہو العلیم الحکیم اور وہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب رازداری سے بات کی نبی نے اپنی ایک بیوی سے، وَإِذْ أَسَرَّ جب رازداری سے ایک بات بتائی نبی نے اپنی ایک بیوی کو، فَلَمَّا پس جب نبأت بِهِ اس نے یہ راز بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اللہ نے اس پر آگاہ کر دیا، علیہ اس پر، عرف بعدہ تو جان لیا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب خفیہ طور پر یعنی راز کی بات کی نبی نے اپنی بیویوں میں سے ایک سے، فلما نبأت بِهِ اس نے خبر دے دی اس کی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، علیہ اس پر، عرف بعدہ تو جتلا دیا اس نے جتا دیا اس کا کچھ حصہ، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ اور چشم پوشی کی بعض حصے سے، فلما پس جب نبأہا بِهِ اس نے خبر دی اس زوجہ کو، قالت کہنے لگی اس نے عرض کی، من انبا کا ھذا کس نے بتائی آپ کو یہ بات، قال فرمایا نبأنی العلیم الخبیر مجھے بتائی یہ بات بہت علم والے بہت خبر رکھنے والے نے، ان تتوبا اگر اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم توبہ کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، فقط صغت قلوبکما تو بے شک حق سے کچھ ہٹ گئے ہیں تم دونوں کے دل، اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف بارگاہ میں تو توبہ کرو، کیونکہ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں حق سے تو وہ توبہ قبول کرے گا، وَإِن تَظَاهَرَا اور اگر تم نے ایک دوسرے کی مدد کی علیہ اس بات پر، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ تو بے شک اللہ تعالی وہ آپ کا مددگار ہے اور جبریل بھی اور نیک مومنین بھی، والملائکۃ اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر اس کے بعد مددگار ہے، عسیٰ ربہ قریب ہے کہ آپ کا رب، قریب ہے کہ اس کا رب، ان اگر طلقکن وہ طلاق دے دے تمہیں، ان یبدلہ کہ بدل دے اسے، ازواجن خیرا منکن تم سے بہتر بیویوں سے، مسلمات مسلمان، مومنات ایمان والیاں، قانتات ادب والیاں،
تائباتن توبہ کرنے والیاں، عابداتن عبادت کرنے والیاں، سائحاتن روزہ رکھنے والیاں، سیباتن بیائی ہوئی و بکارا اور کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اس کے اوپر فرشتے ہیں جو سخت طاقتور ہیں، لا یعصون اللہ وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم اس معاملے جو ان کو حکم دے، ویفعلون ما یؤمرون اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جائے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم اے کفار کافرو نہ تم عذر پیش کرو آج کے دن، انما تجزون ما کنتم تعملون تم بدلہ پاؤ گے ضرور جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو، توبوا الی اللہ توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا سچی توبہ، عسیٰ قریب ہے ربکم کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم وہ دور کر دے تم سے تمہارے گناہ، ویدخلکم جنات تجری اور داخل کرے تمہیں باغات میں جاری ہیں من تحتی اس کے نیچے الانہار نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی جس میں نہ رسوا کر سکے گا کوئی اللہ اور نبی کو، والذین آمنوا معہ اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم اس کے ساتھ اس کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے پیچھے، بین ایدیہم ان کے آگے وہ بھی ایمان ان کے دائیں، یقولون وہ عرض کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اے ہمارے رب پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے اور سختی کرو ان پر، ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ بیان کیا اللہ نے، مثلا للذین مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، امرأۃ نوح نوح کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا تھیں وہ دونوں ماتحت ہمارے دو بندوں میں سے، صالحین نیک بندوں میں سے، فخانتاہما ان دونوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا بس نہ کام آیا ان سے نبی کی بیوی ہونا دونوں کو، اللہ کے سامنے نے کچھ کام نہ آیا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین اور فرمایا کہ داخل ہو جو آگ میں داخل ہونے والوں۔ وضرب اللہ مثلا للذین اور بیان کی اللہ تعالی نے مثال لوگوں کی، آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون کی بیوی کی، اذ قالت جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے گھر بنا اپنے پاس جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور مجھے نجات دے ظالموں کی قوم سے، ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا اور مریم بیٹی عمران کی وہ جس نے حفاظت کی فرجہ اپنی پارسائی کی، فنفخنا فیہ من روحنا پھر ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح، وصدقت اور تصدیق کی بکلمات ربیہا اپنے رب کے کلمے کی اپنے رب کی باتوں کی، وکتب اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور تھی فرما برداروں میں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین الذی بتوفیقہ تتم الطاعات والصلاة والسلام علی حبیبنا وشفیعنا محمد الذی بجاہہ تقبل الطاعات وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔